العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ حاضرین محترم، خالق کائنات جل وعلا نے لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے امتی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے جاؤوک تو آپ کے پاس آ جائیں۔ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں، ظلم ہو چکے ہیں، اب آپ کے پاس آ جائیں فاستغفروا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے۔ یہ آیت مقدسہ میں نے اوپر بڑے لفظوں میں لکھوا دی ہے اور یہ سامنے آپ کے موجود ہے۔ واستغفر لهم الرسول، اور اے محبوب آپ بھی ان کی سفارش کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آپ کے پاس بیٹھ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے مجھ سے معافی مانگیں، مگر شرط یہ ہے واستغفر لهم الرسول، اے میرے رسول آپ بھی ان کی سفارش کرتے ہیں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو پھر اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاؤ۔ جی کر رہا تھا تفسیر تبیان القرآن کی، چونکہ یہ آیتیں بالکل قریب قریب ہیں، اور خاص طور پہ اس آیت مقدسہ جس کا میں نے آج بیان کیا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، بڑی پیاری آیت ہے۔ اسی کے تحت پھر میں نے اسی آیت کا مطالعہ کیا، میں یقین کریں میں پڑھ رہا تھا، ایمان تازہ ہوا۔ امام عتبی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اس آیت کا پریکٹیکل میں نے کیا ہے۔ میں نے اسے جب تفصیل سے پڑھا تو امام عتبی کے حوالے سے تفسیر مدارک میں بھی لکھا ہوا حوالہ تھا، اس میں تفسیر تبیان القرآن میں، اور معالم التنزیل میں بھی لکھا ہوا، دیگر تفسیر قرطبی میں بھی لکھا ہوا ہے، کئی تفسیروں کے حوالے دے کے کہ یہ آج کے امام نہیں، بہت پہلے کے امام ہیں جنہوں نے یہ بات بیان کی، اور تمام مکاتب فکر نے اپنی اپنی تفسیروں میں لکھی، ایون کہ تفسیر کبیر کا حوالہ، تفسیر ابن کثیر کا حوالہ بھی تھا۔ اور بات کیا لکھی؟ امام عتبی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ موجود تھا، میری موجودگی میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میں نے جب یہ آیت پڑھی ہے تو میں بھی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنی جان پہ ظلم کرنے کے بعد اپنی معافی کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور آپ تو موجود ہیں، اگرچہ آپ قبر میں موجود ہیں، مگر میرا عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ آپ میری بات کو سن رہے ہیں۔ امام عتبی فرماتے ہیں میں نے بڑی توجہ سے سنا کہ وہ بات اس طرح کر رہا تھا جیسے ڈائریکٹ کسی سے میں پہ گفتگو ہو، بظاہر اللہ کے نبی نظر نہیں آ رہے، مگر یہ ڈائریکٹ اتنی انہماک کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ موجود ہیں نا، فرق صرف یہ آپ قبر کے اندر ہیں، میں باہر ہوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ میری بات کو سن رہے ہیں۔ حضور آپ کی یہ آیت جو آپ کے حق میں نازل ہوئی، آپ کی امت کے حق میں نازل ہوئی، میں بھی چونکہ ایسا مجرم ہوں، میں نے بھی اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اسی آیت کو ملحوظ خاطر رکھ کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے رب سے معافی لے دیجئے، میں معافی کے لیے آیا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ حضور آپ بھی واستغفر لهم الرسول، اس آیت کے تحت، آیت کے اس حصے کے تحت حضور آپ بھی سفارش کر دیجئے اللہ مجھے بخش دے۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ امام عتبی فرماتے ہیں کہ میں وہیں لیٹ گیا، تھکا ہوا تھا، نیند غالب آئی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں کہ اے عتبی اس بندے کو جا کے پیغام دے دو تیری بخشش ہو گئی۔
امام عتبی فرماتے میں فوراً باہر نکلا، وہ بندہ بھی جا ہی رہا تھا، مجھے بتائیے سوئے کتنا ہو گئے؟ سونے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ بات یہ آنکھیں بند کی، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے نا، ادھر آنکھیں بند ہوئی، ادھر آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ نے احتیاطاً یہ بات لکھی ہے کہ میں سویا تو خواب میں آ گئے، لیکن بات کچھ اور ہے، بات سونے کی نہیں ہے۔ سونے جیسی شکل بنا لی آنکھیں بند کر کے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، گلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، بس آنکھیں بند کی، توجہ میں بیٹھ گئے، یا رسول اللہ آپ نے اس آنے والے مجرم کی بات کو سنا، آپ نے اس کے لیے دعا کر دی۔ اب یہ محض گفتگو تھے آقا کریم علیہ السلام سے، بہت بڑے امام ہیں اور صاحب حضوری ہیں، ڈائریکٹ گفتگو کر، آنکھیں بند ہیں، دیکھنے والا یہی کہہ رہا ہے کہ یہ سوئے ہوئے، آنکھ بند ہو تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو سویا ہوا ہے، اور خاص طور پہ اگر خراٹے آ جائیں تو یہ اور زیادہ تصدیق ہو جاتی ہے، اب تو یہ گہری نیند میں۔ لیکن اگر بندہ لیٹ کے آنکھیں بند کر لے، دیکھنے والا یہی کہے گا یہ سویا ہوا ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جب امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ آپ اور امام شافعی علیہ رحمہ آپس میں ان کی ملاقات ہوئی، تو ان کی بیٹی انتظار میں تھی کہ یہ اپنے پیر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، میں نے دیکھنا ہے کہ ہیں کیسے۔ تو جب دیکھا وہ ساری رات سوئے رہے، بیٹی نے وضو کے لیے ایک لوٹا بھر کے رکھا تھا کہ صبح فجر کے لیے نماز پڑھیں گے، ساری رات لیٹے رہے۔ اب وہ پیر صاحب بہت بڑے امام، آپ بغیر وضو کیے نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اب بیٹی نے کہا کہ ابا جی کے پیر عجیب ہیں، ساری رات لیٹے رہے، میں نے تو سنا تھا بڑے عبادت گزار ہیں، صاحب حضوری ہیں، بڑا کرم ہے ان پہ، لیکن ساری رات لیٹے رہے، صبح بغیر وضو کیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، عجیب بات ہے۔ لیکن وہ بھی نگاہ فراست رکھنے والے تھے، کہتے ہیں کہ اپنی اس بیٹی کو سمجھا دو، میں نے پوری رات مسائل استنباط کیے ہیں، 1000 مسائل میں نے قرآن سے استنباط کیے، میں قرآن کی آیتوں پہ غور کرتا رہا، آنکھیں بظاہر بند تھیں، اور اے امام شافعی آپ تو نوافل میں لگے رہے، میں ساری رات مسائل میں الجھا رہا، تلاش کرتا رہا، 1000 مسائل میں نے استنباط کیے۔ تو اس عمل میں دیکھنے میں بندہ یہ سمجھتا ہے یہ بندہ سویا ہوا ہے، حقیقت میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ بندہ بتا سکے یہ سویا ہوا ہے یا جاگ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں، خراٹوں کی آواز آ رہی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا معمول تھا نماز تہجد پڑھتے پڑھتے آپ کچھ دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام جب سجدہ کرنے لگتے تو پاؤں سامنے تھے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے کہ پاؤں پیچھے کر، میں نے سجدہ کرنا ہے، اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، جگہ ہی بہت کم تھی، 8 ہاتھ کا کمرہ ہوا کرتا تھا، کس طرح سامان کی سیٹنگ ہوگی، کتنی جگہ ہوگی، کس طرح لیٹتے ہوں گے۔ اور حجرہ عائشہ میں جو آج میرے کریم آقا علیہ السلام کی تربت اطہر موجود ہے، اسی جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں سمیٹ لیتی، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی سجدے میں چلے جاتے، میں پاؤں اکٹھے کر لیتی، میں پاؤں پھر پھیلا لیتی، سرکار پھر جب سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں کو تھوڑا سا ہاتھ سے جنبش دیتے، میں پاؤں اکٹھے کر لیتی۔ مجھے بتائیے یہ بھی معاملہ۔ اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے آرام فرما ہوتے ہیں، یہاں تک کہ خراٹوں کی آواز آتی، اب خراٹے آ رہے ہیں، میں نے کہا آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند میں چلے۔ اتنے میں بلال حبشی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو اذان دے دوں؟ قربان جائیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ذوق پہ، بغیر پوچھے اذان بھی نہیں دیتے تھے، پہلے آگے دروازہ مصطفیٰ پہ کھڑے ہوتے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، سلام و صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرتے، عرض کرتے حضور اجازت ہو اذان دے دوں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام اجازت مرحمت فرماتے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے چبوترے پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے۔ مجھے بتائیے کہ ابھی صلاۃ والسلام پیچھے رہ گیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ والسلام اذان سے پہلے نہ پڑھیں، یہ بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث کو جب میں نے پڑھا میری آنکھیں کھل گئیں کہ یار سب سے پہلے تو صلاۃ والسلام ہے، اذان بعد میں ہے، سوچ اپنی ہے۔
کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینے کے بعد بلند آواز سے پھر صلاۃ والسلام پڑھا، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ عمل جس کے شروع میں اور آخر میں درود و سلام ہو وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ مقبولیت سے ہمکنار ہوگا۔ اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام سے اجازت لے کے چلے گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے وضو نہیں کیا، اٹھ کے نماز کے لیے جانے لگے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو تو فرما لیں۔ میں عائشہ میرا وضو ٹوٹا کب ہے؟ عرض کی حضور آپ سوئے ہوئے تھے، خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ تو امام عتبی بھی آنکھیں بند کر کے بظاہر لیٹے تھے، توجہ اللہ کے نبی کی طرف تھی کہ یا رسول اللہ یہ جو بندہ ابھی ابھی آ کے آپ سے بات کر کے گیا ہے، کیا آپ نے اس کی بات سن لی اور اس کی بخشش کروا دی؟ مجھے تو بتا دینا۔ ایسے نہیں ہوتا، طلب اور تڑپ ہوتی ہے پھر کرم ہوتا ہے۔ امام عتبی جب توجہ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، جواب ملا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عتبی جاؤ اسے خوشخبری دے دو، اس کی بخشش کروا دی گئی ہے۔ امام عتبی فرماتے میں باہر نکلا، ابھی وہ بندہ جا رہا تھا، میں نے آواز دی، میں نے کہا وہ اللہ کے بندے تجھے مبارک ہو، تیری بخشش ہو گئی ہے۔ امام یافی بہت بڑے بزرگ ہیں، کیا ہے امام یافی علیہ رحمہ، ان کے حوالے سے تو میں نے یہاں پہ بھی لکھا ہے وہ واقعہ، یہاں بالکل یہ سامنے اسی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سامنے امام یافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص محمد بن ابی بکر ان کے بارگاہ میں حاضر ہوا، بزرگ تھے وہ، وہاں جا کے اس نے عرض کی حضور میں تو آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، آپ تو قبر میں جا چکے ہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے مرید کریں۔ امام یافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر کھلی اور اس کے بعد وہ آ کے بیعت کرتے ہیں، بیعت کرنے کے بعد دوبارہ قبر میں چلے جاتے ہیں، کوئی حصہ ٹوٹا ہوا ڈیمیج نہیں محسوس ہوتا، قبر جڑی رہتی ہے، دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں، قبر سے باہر بھی آئے، مرید کو بیعت بھی کیا، دوبارہ قبر میں چلے۔ یہ ہمارے عقائد میں فرق آ گیا کہ یار ایسا ہو نہیں سکتا، میں کہتا ہوں نہیں، یقین جانیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کفار کے لیے کہا، جو شہداء بدر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں اور یہ حدیث لازمی سناتے ہیں کہ جب کفار کو گڑھوں میں ڈال دیا گیا، گھسیٹ گھسیٹ کے گڑھے جو گہرے گڑھے تھے ان میں ڈال دیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اے عتبہ شیبہ، اے ابو جہل، یہ بتا کہ تم اس مقام تک پہنچ گئے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اگر ایمان نہ لاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، وہ معاملہ جس سے تم دو چار ہوئے ہو، اب بتاؤ کیا ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سنتے ہیں؟ یہ تو کٹے پڑے ہیں۔ فرمایا اے عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، اگر کافر سن سکتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی من گڑت روایت میں پیش نہیں کر رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، اگر کافر سن سکتا ہے اللہ کے نبی کی بات کو، یہاں پہ کہنے والوں نے کہہ دیا یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، کسی اور کی بات نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود ہوتا تو دین آگے کہاں تک پھیلا ہے، یہ کبھی نہ پھیلتا۔ تو امام یافی رحمہ نے جو واقعہ لکھا یہ واقعہ بھی کبھی پیش نہ آتا، اور پھر حقیقت یہ ہے کہ ایسے ایسے دیوبند مکتب فکر نے جو اپنی کتابوں میں لکھے وہ واقعات موجود ہیں، یہ کبھی سرزد نہ ہوتے۔ اور حضرت شیخ ابو الخیر اکتا آپ فرماتے ہیں کہ میں 5 دن تک بھوکا رہا، بھوک نے اتنا ستایا، میں نے کہا یار میں تو اللہ کے نبی کا مہمان ہوں، میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور روتے روتے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا مہمان ہوں، 5 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے۔ آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں نے آنکھیں بند کی، میں لیٹ گیا، خواب کی حالت میں دیکھا کیا ابو بکر و عمر دائیں بائیں ہیں، آقا کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ابو الخیر ابتا اٹھیے اور کھانا کھائیے، سرکار روٹی عطا کرتے ہیں، وہ آدھی روٹی کھاتے ہیں، آدھی ابھی ہاتھ میں ہوتی، جاگ آ جاتی، دیکھتے ہیں ہاتھ میں آدھی روٹی موجود ہے۔ تو حضور والا بات یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ اس میں 2 قسم کے علماء کا میں نے وہاں پہ تذکرہ پڑھا، ایک تو مفتی محمد شفیع صاحب ہیں جنہوں نے معارف القرآن لکھا ہے، یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں،
معارف القرآن میں لکھتے ہیں، یہ حوالہ اس کی تبیان القرآن میں موجود ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعات، یہ خاص طور پہ امام عتبی والا واقعہ، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی کے پاس اگر ظاہری حیات طیبہ میں کوئی آیا کہ حضور معافی لے دے، آپ نے اسے بھی معافی لے کے دی۔ جو آپ کی حیات طیبہ کے ظاہری زندگی کے بعد آیا، آپ نے اسے بھی معافی لے کے دی۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ سرفراز گکھڑوی کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اس نے کہا اللہ کے نبی کی ظاہری حیات میں کوئی آئے تب بھی وہی فائدہ ملتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد آئے تب بھی وہی فائدہ ملتا ہے۔ تو بہرحال باتیں صرف یہ چند میں نے کرنی تھی، 15 منٹ ہو گئے۔ اب صرف کوئی سوال اگر کوئی کرنا چاہے تو اس حوالے سے میں آپ کے پاس حاضر ہوں، کوئی بھی سوال کسی بھی حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں ہو تو آپ کر لیں، تاکہ اس کے بعد دعا کریں۔ بیان تو پہلے بھی آپ نے سنا، زیادہ مشقت میں نہ ڈالوں، وہاں بھی میرے ہی بیان سنا، یہاں بھی میرا ہی بیان سنا۔ زیادہ روٹی کھائے گا بندہ تو ویسے پیٹ بھر جائے گا، تو اتنا ہی کھائیں جتنا ہضم ہو سکے۔ اللہ کریم جل وعلا ہماری حاضری قبول فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ